چیز علماء نے اس جگہ پہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عہدے کا جو منصب ہوتا ہے نا، یہ بھی بطور امانت ہے کسی انسان کے پاس۔ اگر وہ اپنے منصب کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ جتنے گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ آپ کر لیں، سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ ملازم ہوں، جو ڈیوٹیاں صحیح نہیں کرتے امانت میں خیانت کرتے، تنخواہ لے رہے ہیں جی اور ڈیوٹی صحیح نہیں کرتے، آئیں گے لیٹ جائیں گے جلدی، گپے لگائیں گے وہاں پہ، کھائیں پیئیں گے، چائے پیئیں گے، جیسی کریں گے، کام نہیں کریں گے جی۔ تو امانت کے اندر کیا ہے جی؟ خیانت کر رہے ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض بڑے جو عہدے داران ہوتے ہیں وہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے نااہل لوگوں کو بڑے بڑے منصب سے نواز دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اپنی رشتہ داری کی بنا پر کسی کو عہدہ دے دیا، اپنے تعلقات کی بنا پر کسی کو عہدہ دے دیا، دوستی یاری کی بنا پر کسی کو عہدہ دے دیا، رشوت لے کے کسی کو جو ہے نا عہدہ دے دیا، سفارش کے اوپر کسی کو عہدہ دے دیا۔ تو وہ اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی وہ اس کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ تو عہدوں کا ناجائز استعمال کرنا، اور ایک بندہ جو ہے وہ اس کا اہل ہی نہیں، بھائی دیکھ تو لو جس کو جو ہے نا اتنا بڑا تم منصب دے رہے ہو، اتنا بڑا عہدہ دے رہے ہو، وہ اس چیز کا اہل بھی ہے کہ نہیں؟ بس اس سے رشوت لی، اس کو عہدہ جو ہے نا وہ دے دیا، پیسے جیب میں رکھے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس سیٹ کا، اس کرسی کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ کام بگڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر فساد نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ امن جو ہے نا وہ ٹوٹے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ نقصان نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور جو رشوت دے کر ایک بڑے منصب پر اور کرسی پر براجمان ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ حلال کمائے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنا رشوت کا پیسہ جو اس نے دیا ہوا ہے وہ پہلے نکالے گا، اور نیچے سے لے کے اوپر تک آپ چلتے جائیں، تانی بگڑی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، سینٹر ہیں، وہ بک رہے ہیں جی، لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے، اور تھوڑی سی رقم نہیں، 40 50 کروڑ کا ایک سینٹر بک رہا ہے جی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بیت المال اور خزانے کو اسی طرح چھوڑ دے گا؟ وہ خرد برد نہیں کرے گا؟ وہ گورنمنٹ کے خزانے کے اندر جو نا ہاتھ نہیں مارے گا؟ تانی بگڑی ہوئی، اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام درم برم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا بٹا کیوں گول ہو گیا ہے؟ سیاست کیوں جو ہے نا بری طرح ناکام ہو گئی ہے؟ کسی حکومت کو استحکام کیوں نہیں مل رہا؟ معیشت کیوں نہیں مضبوط ہو رہی؟ یہ لوگ اقتدار کے لالچی کتے ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو غریب کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اشیاء خرد و نوش کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ریٹ کہاں پہ جا رہے ہیں، آٹے کا ریٹ کہاں پہ پہنچ گیا ہے، پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ ایک بنیادی ضرورت ہے جو اپنے ملک کی کثیر مقدار کے اندر پیداوار، ایک پیاز ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اس کا ریٹ کہاں پہ پہنچ رہا ہے؟ ایک دوسرے کی کرسی چھیننے کے ڈر پہ لگے ہوئے ہیں، ایک پارٹی اپنی کرسی بچانے کے در پہ لگی ہوئی ہے، دوسرا جو نا کھینچا تانی پہ در پہ لگی ہوئی ہے، ایک پارٹی آتی ہے دوسرا اس کو کھینچنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، غریب مرد ہے، پسر ہے، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں، درمیان میں ہم جو ہے نا وہ پسرے ہیں، غریب عوام جو ہے نا وہ پسری ہے۔ یہ اقتدار کے لالچی کتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو رشوت دے کے اس طرح اوپر آئے گا تو پھر اسی طرح ہوگا نا۔ جس وقت الیکشن ہوتا ہے اس وقت بوریوں کے منہ کھولتے ہیں اور جناب ووٹوں کو خریدتے ہیں، عوام خوش ہوتی ہے جی ہمیں 1000 روپیہ مل گیا جی، اوپر جو ہوتا کیا ہے جی، وہ 1000 روپے لے کر ووٹ تو ان کو دے دیتے ہیں، انہوں نے کون سا اپنی جیب سے جو نا آپ کو پیسے دیے؟ آپ کے پیسے ہی آپ کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، آپ سے چھینے ہوئے پیسے ہی آپ کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے، وہ آپ کے ہمدرد ہوں گے، وہ آپ کے لیے سوچیں گے، وہ ملک و ملت کے لیے سوچیں گے؟ قطعاً نہیں۔
ٹیکسوں کی صورت کے اوپر آپ کے اوپر نئے جو ہے نا وہ ٹیکس لگا کے آپ کا جو ہے نا وہ خون بھی چوسا جا رہا ہے، آپ کا پسینہ بھی نکالا جا رہا ہے، آپ کا خون بھی جو ہے نا وہ نکالا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے وجہ یہ ہے کہ امانت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو نااہل لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ شرافیہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر یہ امانت، یہ اقتدار بھی اللہ رب العزت کی جانب سے امانت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتہ داری